میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا. اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے. حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، چاقو وہاں پڑی ہے، خون میں وہ لت پت ہے، اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا. پولیس گزر رہی تھی، اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے. سپاہی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، تازہ خون بہ رہا ہے، چھری ہے، اور ایک آدمی ہے وہاں پر، اس کو پکڑ لیا. وہی قاتل ہے، کوئی اور تھا ہی نہیں، آس پاس کوئی نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا. وہ اس وقت اس لیے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرناٹک میں آ کے اٹھا لے جائیں گے. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے، اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں. تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا، کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے، اور کون ہوگا. تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، قصاص میں قتل ہوگا. اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، اور آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق، وہ قاتل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں. حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں نے قتل کیا، لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے چھری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پیر خون سے لال بھی تھے، لیکن اصل میں مجرم ہوں، اسے چھوڑ دیں. مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اسے چھوڑ دیں. حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا، اس کو لایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ اقبالی مجرم ہے، اقراری مجرم ہے. تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے صاحبزادے، عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے، آئے دربار میں، کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے. کہا کیسے، ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا، دلیل میں یہ آیت پیش کیا. ابا جان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے. لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس ایک بندے نے ناحق مرنے والے کو بچا لیا. آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چڑھ جاتا، ناحق مرتا، اس کو اس نے بچایا، اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کرتے. فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا. میرے عزیزوں، یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنک، نہ دہشت، نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوگ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے. قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے، اسلام کے دامن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں، اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمنا صدقنا کر جاتے ہیں. ہاں صبح سے شام تک یہ بھونک رہے ہیں صحیح ہوگا، دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولتے جائیں. میاں
یہ میڈیا کب بکرے کو کتا بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا, تم تو مانتے رہ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا نا, ایک شخص بازار سے بکرا خریدا, 3 لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے, لیکن پلاننگ کیسے کی تھی؟ 4 لوگ تھے, یہ چاروں ٹھگیوں نے برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے. بکرا خریدا ہے بیچارہ بھولا آدمی, لے جا رہا ہے گھر پہ. پہلا والا اس سے کہتا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ جھگڑنے لگ گیا کہ بیوقوف ہے, کتا لگ رہا ہے تجھ کو, یہ بکرا ہے, مارکیٹ سے ابھی خرید لایا ہوں, آنکھیں ہیں یہ کیا ہے تیری؟ بہت جھگڑا کیا. بہرحال پہلا والا تو چلا گیا. آگے وہ چلا, تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا, وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا. گزرتے گزرتے اس نے کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے تمہارا. سیم ورڈ, سیم وہی بات کہا. تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتا کیوں کہہ رہے ہو, بکرا ہے. لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا, پہلا والا بھی بولا, یہ دوسرا والا بھی بولا. اس کے بعد پھر اس سے بھی تھوڑا تو جھگڑا ہوا, آگے بڑھا. تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا. ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے, لباس نہیں ہے, راستہ الگ ہے. تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ بہت اچھا کتا ہے. اب اس کا شک بڑھ گیا, میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہے, میں بکرا لایا تھا کہ کتا لایا؟ وہ ٹٹول کر کے دیکھنے لگا, کہیں دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ, سب کتا ہی بول رہے ہیں, بکرا نہیں کہہ رہے. اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھونک دی. چوتھے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا, کتنے کا کتا خریدے؟ اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا. نہیں, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. ایک آدمی بولتا, 2 بولتے, یہ 4 لوگ اس کو کتا ہی بول رہے ہیں. یہ بکرا نہیں ہے, کتا ہے. یہ ساری میڈیا اسی طرح کتا بنا رہے ہیں, اسی طرح کتا بنا رہے ہیں. تمہارے پاس بکرا ہے, لیکن بار بار جب کتا کتا کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھنا, یہ دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں تمہارے لیے, تمہارے خلاف, تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں. استقامت, ہاں, ان پر تو بجلیاں گرے کہ پہاڑ گرے, یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد سچے رسول ہیں.